مفتی صاحب اگر فرض نماز کے بعد وہ وظائف پڑھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں اور ساتھ میں درود بھی پڑھا تو کیا یہ درست ہے؟ جی پڑھ سکتے ہیں بالکل، لیکن ہماری نظر میں بہتر یہ ہے کہ وہ سنتوں کے بعد پڑھے جائیں. اس طرح سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے، کیونکہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہم انت السلام کی دعا کی بقدر بیٹھا کرتے تھے، پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا فرائض کے بعد جو وظائف ہیں، تو اس سے فرائض مع سنن ہے، یعنی فرائض اپنی تکمیل کے ساتھ مکمل ہو جائیں تو وہ سنت موقدہ کے ساتھ ان کی مکمل تکمیل ہوتی ہے. زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں تبلیغی ترتیب کے مطابق فجر کے بعد تعلیم میں بیٹھتا ہوں، اگر تعلیم کی وجہ سے اپنی نماز کی جگہ سے ہل جاؤں تو کیا پھر بھی اشراق کا وہی ثواب ملے گا جو فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھنے پر آتا ہے؟ اشراق میں جو ثواب نبی نے بتایا ہے جمعے کا، وہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے رہیں. لیکن تبلیغ میں جو تعلیم کا طریقہ ہے، فجر کی نماز کے بعد حلقہ لگتا ہے، تو وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. پوری دنیا میں دعوت کا کام ہو رہا ہے، تو اس لیے اس اجتماعی نظم میں جڑنے کے لیے اگر آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں تو دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے اس کا ثواب کوئی کم تھوڑی ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا ثواب ہے. تو ایک دوسری نوعیت کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو. مفتی صاحب میری امی کہتی ہیں کہ لڑکیوں کو رات میں بال کھول کر نہیں سونا چاہیے، وہ کچھ جن وغیرہ سے ڈرتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، کوئی صحیح نہیں ہے، جن نہیں آئیں گے انشاءاللہ.